بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 5ویں مرحلے میں ہے، اور 5ویں مرحلے کی انشاءاللہ آج 7ویں فصل پڑھیں گے۔ مرحوم علامہ ماہیت کے مختلف اقسام کو بیان کرتے کرتے یہاں پر کلی اور جزئی کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم لوگ جو علم منطق کے اندر کلی اور جزئی پڑھ کر آتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ کلی یعنی ایک ایسا مفہوم جس میں ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت ہو، جیسے انسان، اور جزئی اس مفہوم کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جیسے زید۔ یہ ہم لوگ منطق میں پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فلسفے کے اندر کلی اور جزئی کا اس سے تھوڑا سا مختلف تصور ہے، کہ بہرحال یہاں پر ہم ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتے، لیکن اگرچہ اس فصل کے آخر میں علامہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم بھی اسی اشارے کی حد تک اس مطلب کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو نقطہ یہاں پر مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں وہ کلیت اور جزئیت کے بارے میں ایک نظریہ ہے جس کو علامہ رد کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کلیت اور جزئیت نحوِ ادراک سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آپ کا ادراک کس طرح کا ہے، اس ادراک کے اعتبار سے کلیت اور جزئیات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر انسان کا ادراک بالکل صاف اور شفاف اور بالکل روشن ہو تو وہاں پر جزئیت ہے۔ اتنا صاف و شفاف ادراک ہے کہ جس میں اصلاً کسی اور شے کہ اختلاط اور خلط ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ مفہوم جزئی ہوتا ہے، اور یہ چیز ادراک حسی میں ہے۔ جب ہم اپنے حواس سے خمسہ، یہ جو ہمارے 5 حواس ہیں، ان کے ساتھ محسوسات کو بالکل قریب سے حس کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے بالکل روشن ہوتی ہیں، نتیجتاً وہاں پر مفہوم جزئی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ادراک دھندلا ہوتا ہے، حس سے بہت زیادہ دور ہے، لہٰذا اس کے اندر دھندلا پن آ جاتا ہے، نتیجے میں اس کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے کہ مختلف چیزوں پر صادق آئے۔ مثال، دور سے آپ ایک سایہ دیکھتے ہیں، خوب آپ احتمال دیتے ہیں کہ شاید زید ہو، شاید عمر ہو، یا اصلاً شاید کوئی لکڑی ہے یا کوئی شجر ہے۔ تو اب کیونکہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو دھندلی نظر آ رہی ہے، اس کے دھندلے پن کی وجہ سے یہاں پر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ مختلف چیزوں پر قابل صدق ہے۔ ہو سکتا ہے زید ہو سکتا ہے عمر ہو سکتا ہے خالد ہو۔ اچھا، یا مثلاً ایک کوئی درہم پرانے زمانے کی مثال لیں، وہ ہاتھوں میں استعمال ہو کر گھس گیا ہے، اب اس کی شکل اتنی گھس گئی ہے کہ مختلف دراہم پر سے دکھا سکتا ہے، شاید فلاں درہم ہو، شاید فلاں درہم ہو، شاید فلاں درہم ہو۔ تو ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کلیت جو ہم کہتے ہیں ایک شے ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ اس دھندلے پن کی وجہ سے ہے، اور ادراک عقلی کیونکہ دھندلا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ مختلف چیزوں پر قابل صدق ہو۔
خلاصہ کلام، یہ کلیت اور جزئیت کی جو نظریہ تفسیر کر رہا ہے اس کو نحو ادراک کے ساتھ تعلق دیتا ہے۔ وہ ادراک کیسا ہے؟ اگر صاف و شفاف ہو جزئیت ہے، اگر صاف و شفاف نہ ہو دھندلا ہو وہاں پر کلیت ہے۔ یہ مشہور نظریہ ایک بعض غربی محافل میں یہ نظریہ مطرح ہوا ہے۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس نظریے کے اعتبار سے ہمارے پاس پھر حقیقت میں مفہوم کلی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جو دھندلا ہے وہ دھندلا بھی حقیقت میں ان میں سے کسی ایک پر حقیقتاً قابل صدق ہے، لیکن کیونکہ دھندلا ہے لہذا ہم کہتے ہیں یا وہ ہے یا وہ ہے یا وہ ہے۔ خب یہ در حقیقت وہی فرد منتشر ہے نہ کہ کلی ہے، بس حقیقت میں یہ در حقیقت انکار ہے کلیات کا، کہ بس آپ کے پاس کلی نہیں ہے، دھندلا مفہوم ہے، لیکن دھندلے مفہوم کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ حقیقتاً سب پر قابل صدق ہے۔ حقیقت میں ان میں سے کوئی ایک ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا ہے۔ یہ جو آپ دور سے سایہ دیکھتے ہیں ایک دھندلا اور کہتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک ہو، تو پھر یہ مفہوم حقیقت میں سائے کا تمام پر صدق نہیں کرتا، یعنی حقیقتاً اس مفہوم میں صلاحیت نہیں ہے کہ زید، عمر، بکر، خالد ان پر قابل صدق ہو، نہ، کیونکہ دور ہے اور دھندلا ہے مجھے شک ہو رہا ہے شاید وہ ہو شاید وہ ہو شاید وہ ہو۔ خوب یہ تو وہی مفاہیم کلیہ کا انکار ہے جو بالوجدان غلط ہے۔ ہم وجداناً محسوس کرتے ہیں کہ نہ، مفہوم کلی کے اندر واقعاً صلاحیت ہے ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی۔ یہ پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال، علامہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کے اس نظریے کو مان لیا جائے تو پھر تمام علوم پر فاتحہ پڑھیں، کیونکہ علوم کے اندر قوانین کلیہ ذکر ہوتے ہیں۔ خب اگر کلی ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو قوانین کلیہ کہاں سے آئیں گے؟ اور قوانین کلیہ اگر باطل ہو گئے تو تمام علوم پر خط بطلان کھینچ دو، کہ خوب یہ دیکھیں غلط ہے بالکل، لہذا یہ نظر غلط ہے۔ آخر میں ایک سطر کے اندر مرحوم علامہ کلیت اور جزئیت کے بارے میں، بلکہ آدھی سطر کے اندر ایک مطلب ذکر کرتے ہیں کہ میں اس کی تطبیق کر لوں پھر اس کو ذکر کروں گا۔ الفصل السابع فی الکلی والجزئی، ساتویں فصل کلی اور جزئی کے بیان میں، ونحو وجودہما، کلی اور جزئی کا نحو وجود کیسا ہے، کیسا وجود ہے وہ۔ اور ربما ظن، چہ بسا گمان کیا جاتا ہے، ان الکلیت والجزئیت انما ہما فی نحو الادراک، یہ کلیت اور جزئیت دونوں نحو ادراک میں، ادراک کے کیفیت کہے آپ، اعلیٰ نحوے کا ترجمہ فی الحال یہی کرے، مسئلہ نہیں ہے، وہ ادراک کیسا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فالادراک الحسیو، جو ادراک حسی ہے یعنی جو حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ ادراک کرتے ہیں، لقوت ہی، وہ اپنی قوت کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، یدرک الشیء بنحو یمتاز من غیرہ مطلقا، کہ یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، ایک شے کو اس طریقے سے درک کرتے ہیں کہ وہ اپنے غیر سے مطلقاً جدا ہو جاتا ہے، کسی طرح کا غیر کے ساتھ اس میں اشتراک نہیں آتا۔ خب یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں، مفہوم جزئی کو انتزاع کرتے ہیں۔ جبکہ والادراک العقلیو، لیکن جو ادراک عقلی ہے، لضعف ہی، اپنے ضعف کی وجہ سے، یدرکہ بنحو لا یمتاز مطلقاً، کہ وہ اصلاً کسی طریقے کا امتیاز نہیں رکھتا، بالکل دھندلا ہے۔ وَيَقْبِلُ الْإِنْتِبَاقَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، ایک سے زیادہ چیزوں پر قابل صدق ہے۔ كَالشَّبَهِ الْمَرْئِيِّ مِنْ بَعِيدٍ، جیسے وہ سایہ جو دور سے دکھ رہا ہے۔ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ هُوَ زَيْدًا أَوْ أَمْرًا، کہ اس شبہ مرئی میں احتمال ہے کہ شاید زید ہو شاید عمر ہو، او خشبتاً منصوبتاً، یا نہ کوئی لکڑی زمین کے اندر گاڑی گئی ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، کوئی جانور ہے مثلا۔ جبکہ وَهُوَ أَحَدُهَا قَطْعًا،
در حقیقت ان میں سے یقین اور واقع کے اعتبار سے آپ دیکھیں، حقیقت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ وَقَدْ دِرْهَمِ الْمَمْسُوحِ، یا وہ درہم کے جو گھس چکا ہے بالکل، القابل للانتباہ کے علی دراہم مختلفہ، کہ جس میں یہ قابلیت بن گئی اس گھسنے کی وجہ سے کہ مختلف درہموں پر قابل صدق ہے۔ پس کلیت نحو ادراک اور دھندلے پن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جزئیت بھی اسی طریقے سے کہ ادراک کر شفاف ہو تو۔ وَيَدْفَعُهُ، اس ظن اور گمان کو دفع کرتی ہیں یہ دو باتیں، ان لازمہ ان لا یصدق المفاہیم الکلیہ، فرماتے ہیں کہ آپ کی بات کا لازمہ یہ کہ مفاہیم کلیہ صادق نہ ہے، کل انسان جیسے مفہوم انسان ہے، مثلا علی ازید من واحد من افرادها حقیقتاً، اپنے افراد میں سے حقیقتاً اس کو فقط ایک فرد پر صادق آنا چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ وَأَن يَكْذِبَ الْقَوَانِينُ الْكُلِّيَّةُ الْمُنْطَبِقَةُ عَلَى مَوَارِدِ اللامتناہیہ، دوسرا اشکال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بابا جتنے بھی قوانین کلیہ ہیں کہ جو منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں لامحدود مصادیق پر، اگر کل فاعل مرفوع، قیامت تک آنے والے فاعل جتنے بھی ان پر یہ قانون لاگو ہے۔ خوب لامحدود یعنی لامحدود عرفی، لامحدود قوانین پر موارد پر قانون کو صدق ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ الا، درست ہے، وَأَن يَكْذِبَ الْقَوَانِينُ الْكُلِّيَّةُ إِلَّا فِي وَاحِدٍ مِّنْهَا، اعلیٰ وہ جو لامحدود اس کے موارد ہیں جن پر منطبق ہو سکتا ہے وہ کاذب ہو جائے، الا فی واحد منها، مگر ان لامحدود موارد میں سے کسی ایک مورد میں درست ہو۔ کقولنا الاربعۃ زوجون، پس کسی ایک اربع کی بات ہے، نہ کہ تمام اربع کی۔ یا کل ممکن فلوجود علت، ہر ممکن اس کے وجود کے لیے ایک علت ہوتی ہے، خوب یہ قانون بھی غلط ہو، کسی خاص ممکن کی بات ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ وصریح الوجدان یبطلہ، اور صریح وجدان اس کو باطل کرتا ہے کہ ناغا اس قانون کلی کے اندر صلاحیت ہے کہ لامحدود افراد پر صدق کر سکتا ہے۔ پس قول حق کیا ہے؟ فالحق ان الکلیت والجزئیت نحوان من وجود الماہیات، کہ یہ وہ سطر کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اندر مرحوم علامہ کلیت و جزئیت کے فلسفی مفہوم کو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں کلیت اور جزئیات فلسفی اعتبار سے جو منطق کے اندر آپ ذکر کرتے ہیں اس سے فرق کرتا ہے۔ منطق کے اندر آپ کلیت اور جزئیت کو مفہوم کی صفت قرار دیتے ہیں، لیکن فلسفی نقطہ نگاہ سے جیسے کہ شیخ اشراق نے بھی بیان کیا، پھر ملا صدرہ نے بھی اس کو خوب تقویت کی کہ جب بھی مفہوم بما ہوا مفہوم کو آپ دیکھیں گے کبھی بھی وہ جزئی نہیں بن سکتا، کوئی بھی مفہوم جزئی نہیں ہوتا۔ مفہوم بما ہوا مفہوم جزئی نہیں ہوتا، کلی ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے مفہوم کہا وہ کلی ہوگا، جزئی نہیں ہوگا۔ لہذا فلسفے میں جو جزئی اور کلی کہتے ہیں وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کلی، یہ جو آپ کہتے ہیں وہ ماہیت ذہنیہ، جو ذہن کے اندر ماہیت ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنے مختلف افراد پر قابل انطباق ہے۔ ماہیت ذہنیہ کے اندر یہ جو صلاحیت ہے بہت سارے افراد پر صدق کی، یہ وجود ماہیت ایسے ہے، ہاں یہ وجود ماہیت ایسے ہے کہ بہت ساری چیزوں پر صدق کر سکتا ہے، اس کو ہم کلی کہتے ہیں۔ اور خارجی کہتے ہیں ماہیت کا وجود خارجی، اگر وجود خارجی کی اصلاً خاصیت تشخص اور جزئیت ہے، اصلاً وہاں پر انطباق مطرح نہیں ہے۔ حقیقت پوچھے جو تفاوت ہوتا ہے ادھر جزئی فلسفی اور جزئی منطقی میں، اصلاً جزئی فلسفی کے اعتبار سے انطباق کا کوئی معنی نہیں، انطباق معنی ندارت، کیونکہ خارجیت عین تشخص اور جزئیت ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں فالحق ان الکلیت والجزئیت نحوان من وجود الماہیہ، اگر قول حق یہ کہ کلیت اور جزئیت وجود ماہیت کے دو نحو ہیں، دو
آپ کہیں کہ دو کیفیتیں، اللہ کیفیت اتنا اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد یہاں پر اس طریقے سے بھی واضح ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ اس طریقے سے 7ویں فصل تمام ہوتی ہے۔ 8ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ ماہیت کے تمیزات اور تشخصات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہم پہلے بھی ایک جگہ پر کر چکے، تشخص، تخصص، تمیز، یہ جو مختلف اصطلاحات ہیں ان کی ہم پہلے بھی کچھ توضیح دے چکے ہیں، لیکن یہاں پر مرحوم علامہ ماہیت کے بارے میں ان دو چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، ایک تمیز اور ایک تشخص۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ آغا تمیز اور تشخص میں فرق ہے، کہ انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو ذکر کریں گے کہ تشخص اور تمیز میں بنیادی تفاوت کیا ہے۔ تمیز امتیاز ایک وصف اضافی ہے، حتماً یہ تمیز اور امتیاز دوسری ماہیت کے نسبت سے ہے۔ ماہیت کے جب بھی آپ تمیز کی بات کرتے ہیں نا تو دوسری ماہیت کی نسبت سے تمیز ہوگا، بس تمیز وصف اضافی ہے، جبکہ تشخص وصف نفسی ہے، دوسری ماہیت کی نسبت سے نہیں ہے، بذات خود ماہیت کے اعتبار سے یہ اس کی صفت بنتی ہے۔ آپ چاہے دوسری ماہیت سے اس کا مقایسہ کریں یا نہ کریں، اس کے لیے تشخص ہوگا۔ پس تمیز وصف اضافی اور تشخص وصف نفسی ہے۔ اضافی یعنی دوسری ماہیت کی نسبت سے، نفسی یعنی بذات خود اس کی نسبت سے۔ یہ پہلا فرق تمیز اور تشخص میں۔ دوسرا فرق جو تمیز اور تشخص میں ہے وہ یہ ہے کہ تمیز کلیت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، جبکہ تشخص کلیت کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ اگر ایک ماہیت دوسری ماہیت سے جدا ہوتی ہے، تمیز پیدا کرتی ہے، خوب ہو سکتا ہے کہ اس تمیز کے بعد بھی دونوں کلی ہوں۔ انسان فرد سے تمیز پیدا کرتا ہے ناطق کے ذریعے سے، لیکن دونوں کلی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جبکہ تشخص کلیت سے منافات رکھتا ہے۔ یہ تشخص اور تمیز میں فرق۔ اچھا، تمیز کا اگر معنی کرنا چاہیں تو تمیز کا آپ یہ معنی کر سکتے ہیں جو علامہ یہاں پر ذکر کرتا ہے، ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے تمیز یعنی اس سے بینونت، یعنی اس سے مغایرت، یعنی یہ کہ دونوں ماہیتیں ایک جگہ پر قابل صدق نہیں ہیں، یہ ہو گیا تمیز۔ جیسے انسان فرس سے تمیز کرتا ہے ناطق کے ذریعے سے، اب یہ انسان اور فرس ایک ہی شے پر قابل صدق نہیں ہے، ناطق کے اعتبار سے جو تمیز ہے، تو اب ایک ہی شے انسان بھی ہو فرس بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو گیا تمیز۔ تشخص کیا ہے؟ ماہیت کا اس طریقے سے ہونا کہ وہ قابل صدق کے برکثیرین نہ ہو، درست ہے، اسے کہتے ہیں تشخص۔ اچھا، عبارت کا یہ ٹکڑا دیکھیں پھر آگے چلتے۔ الفصل الثامن فی تمیز الماہیات و تشخصها، ماہیات کے تمیز اور تشخص کے بیان میں پہلے علامہ معنی کرتے ہیں تمیز یعنی کیا؟ تمیز ماہیت من ماہیت اخری، ایک ماہیت کا امتیاز دوسری ماہیت سے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی بینونتھا منہا، اس پہلی ماہیت کا دوسری ماہیت سے جدا ہونا، ومغایرتھا لہا، ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے مغایر ہونا، جدا ہونا، بحیث، اس طریقے سے کہ لا تتصادقان، کہ دونوں ماہیتیں ایک شے پر قابل صدق نہیں ہیں۔ کتمیز الانسان من الفرس، جیسے انسان فرس سے تمیز پیدا کرتا ہے، کیسے؟ باجتماعہ علی الناطق، کیونکہ انسان مشتمل ہے ناطقیت پر، یہ تمیز کا معنی۔ تشخص کیا ہے؟ والتشخص کون الماہیت، ماہیت کا ہونا بحیث، اس طریقے سے کہ یمتنع صدقها علی کثیرین، کہ ممتنع ہے کہ وہ ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آ سکے۔ کتشخص الانسان الذی هو زید، جیسے انسان کا تشخص کہ جو زید ہے، زید متشخص ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ومن ہنا یظہر، ہماری تعریفات سے واضح ہو گیا کہ دونوں میں فرق ہے۔ اولاً کہ ان التمیز وصف اضافی للماہیت،
تمیز ایک ماہیت کی وصف اضافی ہے، یعنی دوسری شے کی نسبت سے، بخلاف تشخص فإنہ نفسی، برخلاف تشخص کہ تشخص نفسی ہے، دوسری شے کی نسبت سے صفت نہیں ہے، غیر و اضافی، اضافی نہیں ہے، یعنی دوسری شے کی نسبت سے نہیں ہے۔ وثانیاً ان التمیز لا ینافی الکلیت، اگر تمیز کلیت سے منافات نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماہیت کو آپ دوسری ماہیت سے جدا کرتے ہیں ایک کلی کے ذریعے سے، مثلا انسان کو جدا کیا فرس سے ناطق کے ذریعے سے، تو خوب ایک کلی کو دوسری کلی سے ملانے سے کوئی جزئی تو نہیں بنتی، اس کا دائرہ تنگ ضرور ہوتا ہے لیکن کلی نہیں بنتی۔ فإن انضمام کلی الی کلی، کیونکہ ایک کلی کو دوسری کلی سے اگر ضمیمہ کیا جائے، جیسے ناطق کو آپ نے انسان کے ساتھ ضمیمہ کیا یا ناطق کو حیوان کے ساتھ ضمیمہ کیا، یہ لا یوجب الجزئیت، ایک کلی کا ضمیمہ دوسری کلی کے ساتھ جزئیت کا فائدہ تو نہیں دیتا، البتہ دائرہ ضرور تنگ ہوتا ہے۔ ولا ینتہی الیہ، اور اس جزئیت کی طرف منتہی نہیں ہوگا، وان تکررت، چاہے کتنی بھی کلیات بڑھاتے جائیں، ضم کلی الی کلی لا یوجب الجزئیت بخلاف التشخص، جبکہ تشخص ایسے نہیں ہے۔ اچھا، مرحوم علامہ ایک مطلب یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو ہم مرحلہ اولا میں آپ کو بیان کر چکے کہ دو ماہیتوں کے درمیان تمیز کتنے طریقوں سے ہوتا ہے۔ وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا دو ماہیتوں کے درمیان تمیز یا تمام ذات کے ذریعے سے ہے، جیسے کہ اجناس عالیہ، کہ ابھی بعد والا مرحلہ ہم پڑھنے والے ہیں، یہ جتنی بھی اجناس عالیہ ہیں کہ جو 10 مقولات ہیں، ابھی بعد والے مرحلے میں انشاءاللہ ذکر ہوگا کل سے، یہ متباین بے تمام ذات ہے، ان کے اندر کوئی جہت اشتراک نہیں آپس میں، خوب یہ کم کیف سے جدا ہے، بے تمام ذات ہے، متباین بے تمام ذات ہے، درست ہے۔ یا تمیز بعض ذات کے ذریعے سے ہوتا ہے، مثلا جیسے دو انواع کے درمیان ایک مشترک جنس ہے تو یہاں پر فصل کے ذریعے سے تمیز ہوتا ہے، انسان اور فرس حیوانیت میں شریک ہے لیکن ناطقیت کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، خوب یہ ہو جائے گا تمیز بے بعض ذات۔ یا تمیز خارج ذات کے ذریعے سے ہوتا ہے، عوارض مفارقہ کے ذریعے سے، مثلا ایک انسان لمبا ہے ایک ناٹا ہے، قد کا چھوٹا ہے، خوب یہ عوارض مفارقات ہے، خوب زید اور عمر عوارض مفارقات کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وگرنہ تمام ذات اور جزء ذات میں شریک ہیں دیگے۔ یہ 3 اقسام، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک چوتھی قسم ہے جو ہم مرحلہ اولا میں تشکیک کے بعض میں پڑھ چکے ہیں، وہ تمیز بعض حضرات جیسے شیخ اشراق ہے، وہ کہتے ہیں کہ تشکیک کے ذریعے سے بھی تمیز ہوتا ہے، اگر ماہیات میں تشکیک کے ذریعے سے بھی تمیز ہوتا ہے، یہ شیخ اشراق کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا کہ خود ماہیت کے اندر تشکیک نہیں ہو سکتی، تشکیک کا تعلق وجود کے ساتھ ہے، ماہیت کے اندر تمیز نہیں، ماہیت کے اندر تشکیک نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی درخت درختر نہیں ہوتا، درخت بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے لیکن درخت اور درختر نہیں ہوتا۔ بس یہ 4 تمیز کے عوامل یا 4 طریقے تمیز کے کہ جن میں سے چوتھے کو قبول نہیں کرتے علامہ، باقی 3 واقعہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ماہیات میں تمیز آتا ہے۔ اس ٹکڑے کو دیکھیں، ثم ان التمیز بین ماہیتین، فرماتے ہیں کہ 2 ماہیتوں کے درمیان تمیز اما بتمام ذاتیہما، یا تو دونوں کے تمام ذات کے ذریعے سے تمیز ہے، کل اجناس العالیت البسیطہ، جیسے اجناس عالیہ مقولات 10 جو بھی پڑھنے والے ہیں، البسیطہ جو خود مرکب نہیں ہے جنس و فصل سے، ہاں بسیط ہے، معمولاً یہی مثال دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اور مثال بھی آپ دے سکتے ہیں، جو اجناس عالیہ کے زیر مجموعے ہیں، ان کی جو نیچے انواع مندرج ہے، ان کو بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ بھی متباین بے تمام ذات ہے۔ مثلا کم میں متصل کو کیف نفسانی کے ساتھ دیکھو، یہ متباین بے تمام ذات ہے، یعنی ایک مقولے کے زیر مجموعے کو دوسرے مقولے کے زیر مجموعے کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی متباین بے تمام ذات ہے۔ فرماتے ہیں جیسے اجناس عالیہ بسیطہ،
اذ لو کان بین جنسین عالیین مشترک ذاتیون، اس لیے کہ جو دو اجناس عالیہ ہیں ان کے درمیان کوئی مشترک ذاتی ہوتا تو کان جنسن لہما، وہ مشترک ذاتی ان دونوں جنس عالی کے لیے پھر جنس بن جاتا، واقعا فوقہما، ان دونوں کے اوپر واقع ہوتا، جبکہ وقد فرضا جنسین عالیین، خوب جب کہ آپ نے فرض کیا کہ یہ اجناس عالیہ ہے، ان کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، ھذا خلفون، اور یہ خلاف فرض ہے۔ ثم ان التمیز بین ماہیتین اما بتمام ذاتیہما و اما ببعض الذات، یا تمیز بعض ذات کے ذریعے سے ہے، وَهَذَا فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمَا جِنْسٌ مُشْتَرَكٌ، فرماتے ہیں بعض ذات کے ذریعے سے تمیز وہاں پر ہے جہاں پر دو چیزوں کے درمیان ایک جنس مشترک ہے، یعنی یہ انواع کے مورد میں ہوگا۔ فَتَتَمَایَزَانِ بِفَصْلَيْن، اور وہ دونوں چیزیں متمایز ہوتی ہیں دو فصلوں کے ذریعے سے، جیسے انسان اور فرس حیوانیت میں شریک ہے لیکن ہر ایک اپنی فصل کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ وَإِمَّا بِالْخَارِجِ مِنَ الذَّاتِ، اسی اما ببعض الذات و اما بتمام ذاتیہما اس پر عطف ہے، یا نہ تمیز خارج ذات کے ذریعے سے یعنی عوارض خارجیہ کے ذریعے سے۔ وَهَذَا فِيمَا إِذَا اشْتَرَكَتَا فِي الْمَاہِیَّةِ النَّوعِیَّةِ، یہ وہاں پر ہے جہاں پر وہ دونوں چیزیں ماہیت نوعیہ میں شریک ہیں۔ فَتَتَمَایَزَانِ بِالْأَعْرَاضِ الْمُفَارِقَةِ، ایک دوسرے سے اعراض مفارقہ کے ذریعے سے جدا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ مفارقہ کی قید کیوں لگائی، اعراض لازمہ کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ فرماتے اس لیے کہ اعراض لازمہ کے ذریعے سے تو ایک ماہیت کے افراد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اگر عرض لازم ہے تو تمام افراد میں برابر ہوگا، لہذا اگر تمایز چاہتے ہیں تو وہ اعراض مفارقہ ہونے چاہیے۔ کل انسان الطویل، جیسے لمبا انسان، المتمیز بطولہ من الانسان الکثیر، کہ جو اپنے طول اور لمبے ہونے کی وجہ سے انسان کثیر سے جدا ہوتا ہے۔ وہاں ہونا قسم رابع، اگر تمیز ماہیت کی ایک اور چوتھی قسم بھی ہے کہ جس کو شیخ اشراق اور اس کے پیروکاروں نے ذکر کیا۔ اثبتہ من جوز التشکیک فی الماہیہ، اس کو ثابت کرتا ہے وہ بندہ کہ جو ماہیت میں تشکیک کا قائل ہے۔ ماہیت میں تشکیک کیوں نہیں ہو سکتی یہ ہم نے مرحلہ اولا میں ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ اختلاف نوع واحد، یہ آگا کیا ہے تشکیک در ماہیت؟ تشکیک در ماہیت یعنی ایک ہی نوع اختلاف رکھتی ہو شدت و ضعف کے اعتبار سے، تقدم و تاخر کے اعتبار سے، یا جو اور اقسام ہیں تشکیک کے، مثلا اکثریت و انکثیت کے اعتبار سے، کمال و نقص کے اعتبار سے، اولویت و عدم اولویت کے اعتبار سے، اولیت و عدم اولیت کے اعتبار سے، یہ تمام انواع تشکیک ہے نا۔ فی عین رجوعها الی ما بالاشتراک، آگا اختلاف ہے لیکن وہی اختلاف ما بالاشتراک کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے تشکیک وجود کی بات میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ علامہ کہتے ہیں لیکن والحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود، لیکن مسئلہ کے حق یہ ہے کہ آغا تشکیک فقط حقیقت وجود میں ہے نہ کہ ماہیت میں، یعنی درخت تر نہیں ہوتا۔ وفیما یجری ھذا القسم من الاختلاف والتمایز، بے بخشید ایسے عبارت ہے، وَالْحَقُّ أَلَّا تَشْكِيكَ إِلَّا فِي حَقِيقَةِ الْوُجُودِ وَفِيهَا يَجْرِي هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْاخْتِلَافِ وَالتَّمَایُّز، اور اسی حقیقت وجود کے اندر یہ جو اختلاف اور تمایز کی قسمیں جاری ہوگی، یعنی تشکیک فقط وجود میں ہے۔ الحمدللہ اس طریقے سے تمیز کے بعض کو تمام کیا۔ اب آتے ہیں تشخص کے ذریعے سے۔ اگر تشخص کیسے ہے؟ فرماتے ہیں تشخص اگر انواع مجردہ میں دیکھیں، یعنی جو عقول ہیں ان کی انواع کے اندر تشخص، ہم نے عرض کیا کہ ان کی نوعیت، جو ان کی نوع ہے اس کا لازمہ یہی ہے، لوازم نوعیت تشخص ہے، کیونکہ آپ نے جان لیا گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نوع مجرد منحصر ہے اپنے فرد میں، تو بس تشخص اس نوع کی ذات کا لازمہ ہے،
لوازم نوعیت میں سے تشخص ہے. خب یہ تو انواع مجردہ میں. اچھا انواع مادیہ، خب وہاں پر تشخص کیسے ہے؟ مشہور جو مشاء کے درمیان تھا وہ یہ تھا کہ آغا جو تشخص ہے وہ اعراض لاحقہ کے ذریعے سے، اعراض کے ذریعے سے، جن کو عوارض مشخصہ بھی کہتے ہیں. حالانکہ عوارض میں بھی اہم ترین چیز عین، متى اور وضع ہے، کیونکہ عین مکان کی طرف نسبت ہے، متى زمان کی طرف نسبت ہے، وضع بعض اجزاء کی بعض سے اور تمام اجزاء کی خارج سے نسبت، کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ بنیادی طریقے سے وہ اعراض ہیں کہ جو ایک شے کو تشخص دیتے ہیں. واقعاً ایک مکان مخصوص میں ہونا، زمان مخصوص میں ہونا، پھر ان اجزاء کی اس آپس میں نسبت اور خارج سے نسبت، وہ شے اس کو متشخص بنا دیتی ہے. یہ لوگ ایسے کہتے ہیں. وَأَمَّا التَّشَخُّصُ فَهُوَ فِي الْأَنْوَاءِ الْمُجَرَّدَةِ مِنَ اللَّوَازِمِ نَوْعِيَّتِهَا. فرماتے تشخص انواع مجردہ میں ان کی نوعیت کے لوازم میں سے. لما عرفت، کیونکہ آپ نے چھٹی فصل میں جان لیا کہ ان النوع المجرد منحصر فی فرد، اور نوع مجرد کا فقط ایک فرد ہے. وَهَذَا مُرَادُهُمْ بِقَوْلِهِمْ، اور یہی مراد ہے حکماء کی اس قول سے کہ حکماء کہتے ہیں اِنَّهَا مُقْتَفِيَةٌ بِالْفَاعِلِ، مجردات میں فقط فاعل کا ہونا کافی ہے. وہاں پر کسی امکان استعدادی، کسی قابلیت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فقط فاعل ہو اور امکان ذاتی ہو، مجردات کو وجود دے گا. ہم ان بس سے تو جدو بے مجرد امکان ذاتی، وہ اپنے امکان ذاتی کی وجہ سے وجود میں آ جاتے. وہاں پر کسی استعداد، زمینیں، قابلیت، اس کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ عالم مادہ میں آپ دیکھتے ہیں فقط فاعل کا ہونا کافی نہیں ہے. امکان استعدادی، قابلیت، زمینہ، یہ ساری چیزیں ہوں تبھی یہاں پر عالم مادہ میں اس کو وجود دیا جاتا ہے. وفی الانواع المادیہ یطف رائے فی الانواع المجردہ پر. اما التشخص فہو فی الانواع المادیہ، انواع مادی جیسے عنصریات. خوب، کیونکہ جسم کی مثال اس لیے نہیں دیتے کہ جسم ایک مبہم چیز ہے. مبہم این معنی جنسی تعین ہے اس کا، جنسی اعتبار سے. یہ جسم آپ کو ان عنصریات کے اندر ملے گا، ہوا، پانی، آگ، مٹی، کہ پھر ان عناصر سے وہ مولدات ثلاث وجود میں آتے ہیں جیسے عنصریات. وفی الانواع المادیت، ان میں تشخص بالاعراض اللاحقہ، اعراض لاحقہ کے ذریعے سے. وعمدتها، اور اعراض لاحقہ میں بھی واقعاً جو معمولاً تشخص کا باعث بنتی ہیں چیزیں، وہی مکان کی طرف نسبت، زمان کی طرف نسبت، اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ یا تمام مجموع اعضاء کی خارج کے ساتھ نسبت، یہ چیزیں جو اس کو تشخص دیتی ہے. وعمدتها العین ومتى والوضع وهي تشخص النوع بلحوقها به، اور یہی اعراض نوع کو تشخص دیتے ہیں بلحوقها به، اس اعتبار سے کہ یہ عوارض اس نوع کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں تو اس کو مشخص کرتے ہیں. فی ارض عریض بین مبدأ تکونہ الی منتہا، اعلیٰ ایک پہناور میدان یہاں پر آپ تصور کریں، آغاز تکون سے لے کر انجام تک. کل فرد من الانسان الواقع بین حجم قضا و حجم قضا، خب انسان کا ایک فرد، اتنا اس کا حجم ہے مثلا. و مبدأ زمانی قضا الی مبدأ زمانی قضا، فلا مبدأ زمانی سے لے کر فلا مبدأ زمانی تک. وعلی ھذا القیاس، ایسے دوسرے جتنے بھی ہیں. ھذا هو المشہور عندهم، حکماء کے نزدیک مشہور یہی ہے. لیکن قول حق علامہ کہتے ہیں وہی ہے کہ جو فارابی کا نظریہ ہے اور ملا صدرہ نے بھی اس کی اتباع کی ہے کہ تشخص کبھی بھی ان عوارض کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ تشخص حقیقتاً وجود کے ذریعے سے ہے، اور یہ عوارض اس تشخص کی علامات ہیں، وگرنہ تشخص حقیقت میں وجود کے ساتھ ہے.
والحق کما ذهب الیہ المعلم الثانی وتبعہ صدر المتعلہین، فرماتے ہیں کہ قول حق وہی ہے کہ جس کی طرف معلم ثانی گیا ہے اور ملا صدرہ نے اس کی اتباع کی ہے، وہ کیا ہے کہ ان التشخص بالوجود، تشخص آغا وجود کے ذریعے سے، تشخص واقعاً وجود کے ذریعے سے، کیونکہ عوارض آپ کتنے بھی بنا لیں بالاخر وہ کلیت رکھتے ہیں، درست ہے، آپ کتنے بھی عوارض ایک دوسرے کے ساتھ ضمیمہ کریں، وہ در حقیقت ایک کلی کو دوسری کلی کے ساتھ ضمیمہ کرنا ہے، جب تک وجود کو نہ لے کر آئے، جزئیت اور تشخص وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ لأن انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیہ فما سموها اعراضا مشخصہ، جس کو واقعاً ان لوگوں نے اعراض مشخصہ کہا ہے، ہی من لوازم التشخص و امارات ہی، تشخص کے لوازمات میں سے، تشخص کے امارات میں سے، وگرنہ اگر وجود نہ ہو تو کتنے بھی عوارض ہوں ان کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ضمیمہ کریں، ان کے ذریعے سے تشخص وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ بذات خود وہ کلی ہے، کلی کو کلی کے ساتھ ضمیمہ کریں گے تو جزئی بنے گا، تشخص نہیں آئے گا۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا 5واں مرحلہ بھی تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، الطاہرین۔